وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ محترم حاضرین، اللہ رب کریم نے سورہ آل عمران کی اس آیت مبارکہ میں صاف کھول کر بات فرما دی ہے کہ میں تمہارے اوپر بہت فضل کر رہا ہوں، کسی کا میرے اوپر احسان نہیں جس کے نتیجے میں کسی کو دے رہا ہوں، نہیں، جو کسی کو دیتا ہوں محض میرا کرم ہے، میرا فضل ہے، میری مہربانی ہے۔ لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم، لیکن اس پوزیشن میں جو لوگ میرے دیے فضل کو بند کر کے رکھ لیتے ہیں اور اسے خرچ نہیں کرتے، پھیلاتے نہیں ہیں، فضل میں دیتا ہوں، مہربانی میری ہے، وسائل اسباب میں مہیا کرتا ہوں، وہ فرما رہا ہے، لیکن جو اسے بند کر کے رکھے، جسے قرآن نے بخل کہا ہے، کنجوسی، بخل کرے، کنجوسی کرے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بہتر کر رہے ہیں، هو خیر لہم، یہ نہ سمجھیں، بل هو شر لہم، یہ ان کے لیے برا ہے۔ فضل میرا ہے، مہربانی میری ہے، لیکن انہوں نے اس کو اس انداز پہ رکھا کہ الٹا ان کے لیے شر بن گیا ہے، خیر نہیں بنا، وہ اس کو اپنے لیے خیر نہ سمجھیں، بل هو شر لہم، یہ ان کے لیے شر ہے، ان کے لیے برا ہے، اس کا نتیجہ ان کے حق میں اچھا نہیں نکلے گا۔ اے اللہ، کیا کریں گے آپ ان کے ساتھ؟ سیطوقون ما بخلوا بہ، جو مال، جو دولت انہوں نے اکٹھی کی ہے اور بخل کر رہے ہیں، کنجوسی کر رہے ہیں، اس کے طوق بنائے جائیں گے یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ دنیا میں مزہ کر لو، قیامت کے دن طوق بن جائیں گے ان کے گلے میں۔ طوق کس چیز کا؟ اس کی وضاحت کی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس مال کی انسان نے اللہ کے حقوق ادا نہیں کیے، جس مال میں، وہ مال کنز کہلاتا ہے عربی میں، کنز۔ وہ کنز اس کے لیے قیامت کے دن ایک اژدہا، سانپ بن جائے گا جو اس کے گلے میں لپٹ جائے گا اور اسے نوچے گا اور اسے ہراساں کرے گا، خوفزدہ کرے گا۔ یہ قرآن پاک کی اس لفظ کی تشریح ہے، سیطوقون ما بخلوا بہ۔ جس چیز کو اچھا سمجھ کے وہ کنجوسی کر رہے ہیں، وہ سانپ بن کے ان کے گلے میں لٹکے گا اور انہیں ڈسے گا۔ سیطوقون ما بخلوا بہ، طوق پہنائے جائیں گے اس چیز کا جو یہ کنجوسی کر رہے ہیں یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ اور یہ بھی تمہارے ذہن میں رہے کہ دنیا میں یہ تمہارے پاس ہمیشہ نہیں رہنا،
بہت سے لوگ آئے، ان کے پاس یہ جائیدادیں تھیں، یہ خزانے تھے، وہ چلے گئے، اب وہ مٹی بن چکے ہیں، جو ان کا انجام تھا اس کو پہنچ چکے ہیں، ہمیشہ تمہارے پاس نہیں رہنا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ کی ہے، سب چلے جائیں گے، وہ رہے گا، آسمان بھی اس کے، زمین بھی اس کی۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ کو پتہ ہے جو کچھ کر رہے ہو، مجھے معلوم ہے جو کچھ کر رہے ہو، اس کے مطابق حساب کتاب ہو جائے گا۔ یہ تنبیہ فرمائی ہے اللہ رب کائنات نے اس سورہ آل عمران کی 180 آیت نمبر میں۔ گھر جا کر اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی توضیح اور تشریح پڑھیں، اور پھر ہر فرد اپنے گریبان میں جھانکے کہ کیا وہ اس کی زد میں تو نہیں آ رہا۔ اس کی زد سے نکلنے کے لیے آج سنبھلنے کا موقع ہے۔ قرآن مقدس دوسرے مقام پہ فرماتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، جو لوگ سونا اور چاندی کا کنز بناتے ہیں، یہ کرنسی نوٹ سونا چاندی کی جگہ ہیں، جو لوگ سونا چاندی کنز بناتے ہیں، کنز کس طرح؟ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے۔ اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ اللہ کا راستہ ہے جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا۔ ایک صحابی نے اس کی وضاحت طلب کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک اشرفی ہے، دینار ہے، دینار سونے کا ہوتا تھا جسے ہم اشرفی کہتے ہیں، میرے پاس ایک اشرفی ہے، کہاں خرچ کروں؟ فرمایا اپنی ذات پہ خرچ کر۔ عرض کی ایک اور اشرفی ہے، فرمایا اپنی بیوی پہ خرچ کر۔ عرض کی ایک اور اشرفی ہے، فرمایا اپنے بچوں پہ خرچ کر۔ عرض کی اور، فرمایا اسی طرح چلتا جا، اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرتا رہا، بند کر کے نہ رکھ۔ یہ ہے وہ تعلیم جو رسول اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے گئے۔ جو اس تعلیم پہ نہیں چلتے ان کے لیے دو وعیدیں میں نے سنا دی ہیں۔ توق پہنائے جائیں گے قیامت کے دن، توق سانپ کا، ناگ کا، اور دوسرے مقام پہ فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، وہ سونا اور چاندی پھٹیاں بنا کے، تختیاں بنا کے اس کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ اس کے پہلو، اس کے ماتھے اور اس کے پیٹھ کو داغا جائے گا۔ یہ ہیں قرآن پاک کے الفاظ۔ یعنی جس سونا اور چاندی کو کنز بنا لیا اور اللہ کے سبیل میں خرچ نہ کیا، اللہ کا سبیل میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اپنے آپ پہ خرچ کرنا، اپنی بیوی پہ خرچ کرنا، اپنی اولاد پہ خرچ کرنا، پھر اقارب فالاقارب، پھر معاشرے پہ اسی طرح خرچ کرتے چلے جانا، رفاہی کاموں میں لگانا، یہ ہے فی سبیل اللہ خرچ کرنے کا مفہوم۔ اس پہ جو نہیں خرچ کرتا اس کو دردناک سزا کی خوشخبری سنائیں۔ یہ خوشخبری استہزاء کے طور پہ فرما رہے ہیں اللہ پاک، مذاق کے طور پہ، یعنی اس کو اچھائی کی خوشخبری نہیں دی جا سکتی، اسے یہی خوشخبری دی جا سکتی ہے۔ یوم یحمى، آگے وضاحت ہے کہ تپایا جائے گا اس سونے اور چاندی کو پھٹیاں بنا کے، اور اس کے ماتھے، اس کے پہلو اور اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا۔ جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ حرارت رکھتی ہے، 70 گنا زیادہ والی آگ میں اس کو تپایا جائے گا۔ یہ سزا دو فرمائی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے حوالے سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا یمن کی طرف عامل بنا کے،
ان کا نام تھا سیدنا معاذ۔ انہیں آپ تعلیم دیتے ہیں کہ تم نے وہاں جا کر کیا کرنا ہے، لوگوں کو کیا سکھانا ہے۔ فرمایا انک تأتی قوما اہل کتاب، تم ایک قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہے، یعنی تورات اور انجیل کے ماہر ہیں، تم ان مذہبی لوگوں کے پاس جا رہے ہو۔ فادعوہم الی شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، سب سے پہلے ان کو دعوت دے لا الہ الا اللہ کی اور محمد الرسول اللہ کی۔ یہ دو پیغام پہنچا ان کے پاس کہ اس کائنات کا معبود ایک ہی اللہ ہے، اور اس وقت اس کائنات میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے صرف محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ دو پیغام پہنچا۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر یہ لوگ اس تیرے پیغام کو مان لیں کہ واقعی اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ تسلیم کر لیں، تو پھر تیسرا پیغام یہ بتا ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات، اللہ نے ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات۔ اب وہ بھائی یا وہ بچے، وہ نوجوان جو نماز 5 کے عادی نہیں اور صرف کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مان لیں تو اس کے بعد ان کو پیغام یہ دینا ہے کہ اللہ نے تمہارے اوپر فرض کیا ہے 5 نمازیں۔ ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات، 5 نمازوں کے عادی بن جائیں، اس کو بھی وہ تسلیم کر لیں۔ پھر ان نمازیوں سے اب خطاب ہے جن کے پاس مال موجود ہے۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ اس بات کی اطاعت کر لیں، لا الہ الا اللہ بھی مان لیں، محمد الرسول اللہ بھی تسلیم کر لیں، اور 5 نمازوں کی فرضیت کے قائل اور فاعل بھی بن جائیں، پھر ان کو بتا فَأَعْلِمْهُمْ إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً، اللہ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے، صدقہ فرض کیا ہے، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، ان کے غنیوں سے لیا جائے گا، وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، اور ان کے ضرورت مندوں کو دیا جائے گا، تاکہ معاشرے میں مساوات پیدا ہو جائے۔ معاشرے میں کچھ لوگ سیر اور کچھ بھوکے نہ رہیں، کچھ بہترین لباسوں میں، کچھ ننگے اور ردی لباسوں میں نہ رہیں۔ تو خذ من اغنیائہم، اسلامی ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اغنیاء کے اموال کو لیں اور فقراء تک پہنچائیں، چونکہ اس وقت پورے دنیا میں بلکہ پورے ہمارے ملک میں بالخصوص بدعنوانی ہے۔ اس حوالے سے اب عام لوگوں کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ اپنے اموال اپنے پاس نہ رکھیں، اپنی ثوابدید کے مطابق جو ان کو ضرورت مند نظرتے ہیں ان کی خبر گیری کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ، تؤخذ من اغنیائہم وتؤخذ من علی فقرائہم، یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری تھی اور ہے اب بھی، اور اسی بنیاد پہ جو اسلامی ریاست کا حاکم بن جائے اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ رعایا کے ایک ایک فرد کی ضروریات زندگی کے انتظامات کرے، وہ ایسی پالیسیاں بنائے جس سے تمام لوگ جو ہے نا ان کی خوراک، ان کا لباس، ان کی رہائش، 3 ضروری چیزیں یہ لازماً مہیا ہوں سب کی۔ اسی بنیاد پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے اعلان کیا کہ زکوٰۃ دینی فرض ہے ان کے اوپر، اور ہم بحیثیت مسلم ریاست کے سربراہ کے زبردستی ان سے لیں گے۔ چنانچہ اعلان کیا کہ ان کے خلاف لڑائی کی جائے، قتال کیا جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، جناب
وہ لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں، محمد الرسول اللہ کو بھی مانتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ کا انکار کیا ہے نا، تو دائرہ اسلام سے تو خارج نہیں ہے وہ، آپ قتال کس طرح کرو گے؟ سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا نہیں، جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک رسہ دیتا تھا زکوٰۃ میں، اگر اس نے وہ بھی نہ دیا میں اس کے ساتھ بھی قتال کروں گا، اس کو پکڑوں گا کہ تو کیوں نہیں دے رہا۔ یہ فرض اس حد تک اہمیت رکھتا ہے، ہم نے اس کو یوں ہی بس سمجھ رکھا ہے کہ دیں مرضی نہ دیں اپنی مرضی۔ تو خذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، تو آپ نے فرمایا ان کو بتا، عالم ان اللہ فرض علیہم، قرآن مقدس میں جہاں بھی نماز کا ذکر آیا ہے وہاں ساتھ آتوا الزکوٰۃ کا حکم بھی موجود ہے۔ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، قرآن مقدس نے متقین کی صفت بیان کی ہے، ان اولیاء الا المتقون، اللہ کے محبوب اور دوست صرف متقی ہیں۔ متقی کون لوگ ہیں؟ ان کی صفت قرآن پاک کی دوسری سورہ الف لام میم میں موجود ہے، ھدی للمتقین، یہ عظیم کتاب قرآن رہنما ہے متقین کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقین وہ لوگ ہیں جو بغیر دیکھے اللہ کے بتائے اور رسول کے بتائے پہ ایمان لے آتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب، اس کائنات کو انہوں نے مانا ہے، مالک کائنات کو مانتے ہیں، بہشت اور جہنم کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، اللہ کی کتابوں کو مانتے ہیں، دیکھا نہیں۔ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، دوسرا متقین کی صفت یہ ہے کہ وہ نماز کی اقامت کرتے ہیں، اور تیسری صفت یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو روزی دی ہے، یہاں بھی اللہ نے اپنا احسان جتلایا ہے، مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے جو ان کو روزی دی ہے اس میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں، سارا نہیں روک کے رکھ لیتے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ کتنا خرچ کرتے ہیں اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی کر دی ہے۔ آپ نے فرمایا 40واں حصہ زکوٰۃ ہے، وہ تمہارا نہیں، اس کو لازماً نکالو۔ تمہارے پاس سونا ہے، چاندی ہے، کرنسی ہے، کرنسی نوٹ ہیں، تجارت کا مال ہے، اس کے پیسے بناؤ، اس کا جو 40واں حصہ نکلے سال گزرنے پر وہ آپ کا ہے ہی نہیں سرے سے، وہ کس کا ہے؟ اس کی 8 مدات ہیں جو قرآن مقدس میں انما الصدقات للفقراء والمساکین اور آگے بیان کیا گیا ہے 8 جگہوں پہ، جن میں سے اب ہمارے سامنے بالعموم فقراء بھی ہیں، مساکین بھی ہیں، مؤلفت قلوب، جن کی تالیف، جن کے دل کو اپنی طرف کھینچنا مطلوب ہو، غیر مسلم، ان کو دیا جائے، یہ بھی موجود ہیں۔ غارمین، مقروض، معاشرے میں کچھ لوگ ایسے جو پورے اخراجات نہیں چلتے، قرضہ ہو گیا ہے، تو ان کے قرض اتروانے میں، وفی سبیل اللہ، ابن السبیل مسافر، اس کے پاس سفر میں پیسہ ختم ہو گیا، اس کے ساتھ تعاون کیا جائے، اور فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کو بلند رکھنے کے لیے جو بھی صورتیں بنیں، یا رفاہی ادارے جن میں عام انسانوں کی بھلائی، عام انسانوں کی بہبود، فلاح اور بہبود کے کام ہوتے ہیں، ان پہ خرچ کیا جائے۔ اللہ کے دین کو محفوظ رکھنے کے لیے جو ادارے بن گئے ہیں، ریاست نے بنائے ہیں یا پبلک نے بنائے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ یہ مدات ہمارے سامنے موجود ہیں، تو ان جگہوں پہ خرچ کرنا لازم ہے۔ انما صدقات للفقراء والمہاجرین، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب یہ مقامات جہاں خرچ کرنا ہے یہ ہمارے سامنے موجود ہیں، ان کو تلاش کر کے ان پہ خرچ کیا جائے، اور
اپنے اموال کو بند کر کے نہ رکھا جائے۔ یہ حکم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ہدایات ارشاد فرمائی ہیں کہ نقد جس کے پاس موجود ہے، اس میں سے میں نے چاندی کا نصاب بتایا 52 تولے 52.5 تولے، اور سونا 7.5 تولے، اس سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور 52.5 تولے چاندی کی کرنسی اور یا 52.5 تولے کی قیمت میں سامان تجارت، اس میں زکوٰۃ آئے گی 40واں حصہ۔ کرنسی کی تقریباً سنا ہے 1300 اس وقت چاندی کی قیمت ہے، یہ 59,000 کے قریب بنتا ہے تقریباً۔ جس کے پاس 59,000 یا 68,000 روپیہ ہے نقد، تو اس پہ زکوٰۃ آ جائے گی، یا خود حساب کر لیں، شاید میں بھولتا ہوں۔ 1300 اور کچھ روپے جو ہے نا اس وقت چاندی کے ہیں، 52.5 تولے چاندی کی قیمت کر لی جائے۔ جو کاشتکار ہیں ان کی کاشت میں 20 من جس کو یعنی اپنی کاشت میں سے یا اپنی زمین میں سے آمدنی حاصل ہو گئی، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ عشر فرض ہو جاتا ہے۔ یہ اس زمین میں جس زمین کو پانی خرید کر کے لگایا جائے، یا جس طرح نہری پانی ہوتا ہے یا ٹیوب ویل کا ہوتا ہے، اگر بارش کے پانی سے سیرابی کی گئی ہے تو اس میں 10واں حصہ ہوتا ہے، 10 من میں سے 1 من دینا پڑتا ہے اس میں۔ تو یہ نصاب ہیں، ان نصابوں کے مطابق زکوٰۃ جو ہے وہ نکالنی لازم ہے۔ کچھ لوگ حقیقتاً مستحق نہیں ہوتے، لیکن وہ اپنے آپ کو مستحق بنا کر پیش کرتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دینی درست نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحل صدقہ لغنی ولا لذی مرۃ سوی، غنی آدمی یا جو کما سکتا ہے، طاقتور ہے، کما سکتا ہے اور اخراجات نہیں ہیں اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ وصول کرے۔ صدقہ صرف کمزوروں کے لیے ہوگا، یا جن کی کمائی اتنی نہیں ہے کہ وہ گھر کے اخراجات پورے ہو سکیں، وہ لیں تو ان کے لیے جائز ہے۔ ایک اور حدیث میں لیس المسکین الذی یطوف علی الناس، مسکین وہ نہیں ہے جو ایک ایک لقمہ مانگتا پھرتا ہے گلیوں میں، وہ مسکین نہیں ہوتا۔ گداگر پیشہ لوگ جو ہیں، مسکین وہ ہے جس کا لوگوں کو پتہ بھی نہیں، گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، جاننے والے صرف جانتے ہیں، عام لوگوں میں وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے۔ ولا یقوم فیصل الناس، نہ ہی لوگوں کے آگے ہاتھ کھڑا کرتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے، وہ مسکین اور فقراء ہے، ان کو دیا جائے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اعلاء کلمت اللہ کے حوالے سے میں نے آپ کو پچھلے جمعہ بھی کچھ تلقین کی تھی کہ اللہ کے دین کو محفوظ رکھنے کے لیے جہاد کیا جائے، زبانی جہاد، قلم کا جہاد، اور جسے ہم ابلاغ دین کا جہاد کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کا ادارہ ہے جو 1932 سے الحمدللہ یہ کام کر رہا ہے۔ 1928 میں آپ کی یہ تنظیم بنی تھی انجمن اہل حدیث، اب تیسری نسل جا رہی ہے اس تنظیم میں، اور اللہ کی توفیق سے اب تک ان کا وجہ نظر یعنی نصب العین وہ صحیح جا رہا ہے، یعنی اللہ کے دین کو پھیلانا، اللہ کے دین کو معاشرے میں محفوظ کرنا۔ اس سلسلے میں نے کچھ تمہیدی الفاظ لکھے ہیں، شاید سارے ساتھی نہ پڑھیں، میں ان کو سنا دیتا ہوں۔ قرآن مقدس میں ہے فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون۔ کیوں نہیں ہر جماعت میں سے کچھ لوگ نکلتے اپنے گھروں سے اور وہ دین کی سمجھ حاصل کریں، دین کی سمجھ حاصل کر کے پھر اپنے لوگوں میں جائیں، وہاں جا کے ان کو بتائیں
کہ کس طرح انہوں نے ڈر کے زندگی گزارنی ہے، اللہ کے خوف میں زندگی گزارنی ہے، یہ بتائیں۔ اس آیت مبارکہ کا تقاضا ہے کہ ہر دور میں ایک ایسی جماعت تیار ہو جو اللہ کے مقرر کردہ دین میں مہارت حاصل کر کے اپنی قوم اور اپنے علاقے کے لوگوں کو دین پر چلنے کی تلقین کریں اور ان کی رہنمائی کریں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بلغوا انی ولو آیا، کہ میری ایک ایک بات آگے پہنچاؤ اللہ جل مجدہ اور رسول اللہ کے حکم کی بجا آوری کے لیے اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے 1928 میں انجمن اہل حدیث کی تشکیل ہوئی تاکہ ایک ایسا فعال ادارہ قائم کیا جائے جو رب کائنات کے احکام انسانوں تک پہنچانے کا ذریعہ اور سبب بن جائے۔ دارالحدیث محمدیہ کے اجراء کا فیصلہ کیا گیا اور باقاعدہ 1932 سے فرائض سر انجام دے رہا ہے۔ مدرسہ سے فارغ التحصیل علماء ملک و بیرون ملک مدارس اسلامیہ اور مساجد عالیہ میں وعظ و نصیحت کی محافل مجالس میں اللہ جل مجدہ کے دین کے ابلاغ میں اور نسل نو کی تربیت میں اعلیٰ ترین کردار ادا کر رہے ہیں۔ ملک کے اندر آپ جس شہر میں چلے جاؤ، جہاں بھی جماعت کا مدرسہ یا ادارہ ہے، وہاں کوئی نہ کوئی آدمی آپ کو آپ کے مدرسے کا فارغ التحصیل مل جائے گا انشاءاللہ۔ ہمارے سے بڑے بڑے مدارس جو ہیں ان میں دو دو تین تین استاد ہمارے الحمدللہ اسی مدرسے کے فارغ التحصیل ہیں جو کام کر رہے ہیں۔ ہمارے فارغ التحصیل علماء میں بعض ایسے علماء بھی اللہ نے پیدا کر دیے، بنا دیے ہیں، ان کو توفیق دی ہے کہ وہ حدیث کی کتابوں کے تراجم چھاپ رہے ہیں۔ عبدالستار حماد صاحب ہیں، بخاری شریف کا ترجمہ بہترین چھاپا انہوں نے۔ آج ہی ایک ساتھی فوت ہوئے لودھرا کے فاروق آزاد صاحب، انہوں نے مسلم شریف کی شرح لکھی ہے اردو میں، وہ ہمارے پاس موجود ہے، 6 جلدوں میں بہترین شرح لکھی ہے، وہ بھی آپ کے اس ادارے کے فارغ التحصیل تھے، آج فوت ہوئے ہیں وہ، ابھی میں ان کا جنازہ پڑھا کے آ رہا ہوں۔ اس سے پہلے 4-5 دن پہلے ایک اور قاری ایوب صاحب جنہوں نے چنیوٹ میں مرزائیوں کے خلاف ایک محاذ سنبھالا ہوا تھا، وہ فوت ہوئے ہیں، ان کا جنازہ پڑھانے میں اللہ کی توفیق سے گیا تھا رمضان المبارک کی 2 تاریخ کو۔ وہ بھی ہمارے اسی ادارے کے فارغ التحصیل تھے، جن کا بہت بڑا حلقہ اثر تھا، بہت بڑے علاقے میں ان کا کام تھا، اور مرزائیوں کے خلاف، چونکہ مرزائی ربوہ ان کے قریب ہے، ان کے خلاف ڈٹے ہوئے تھے، اور سالانہ وہ بہت بڑی کانفرنس کیا کرتے تھے پورے ملک کے علماء کو دعوت دے کے اکٹھا کر کے۔ یا آپ کے اداروں کی تربیت یافتہ لوگوں کا کردار میں آپ کے سامنے مختصر لا رہا ہوں۔ کراچی میں جتنے ادارے ہیں سب میں شیوخ الحدیث آپ کے ادارے کے ہیں، افضل عصری صاحب ہیں، داود صاحب ہیں، حسن سلفی ہیں، اور اسی طرح عبد القدیر ہیں، یہ کراچی کے بڑے بڑے اداروں میں کام کر رہے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ اسی طرح گجرانوالے میں بیت المکرم میں بہت بڑا ادارہ ہے ہمارا، جامعہ محمدیہ اوکاڑا میں ہمارا بہت بڑا ادارہ ہے، ان میں ہمارے شاگرد وہاں اساتذہ تعلیم دے رہے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، کسی کا کمال نہیں، یؤتی من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ جو ہر علاقے، ہر شہر، اطراف اکناف ملک میں نمایاں ہیں۔ عطار کے کہے بغیر خوشبو کی مہک واضح ہے، ایک محاورہ میں نے لکھ دیا، عطار کے کہے بغیر خوشبو کی مہک واضح ہے اور ہر جگہ محسوس کی جا رہی ہے بفضل اللہ و توفیق ہی۔ جماعت اہل حدیث جلال پور کی خوش نصیبی ہے کہ ان کے اسلاف و اکابر نے اس ادارے کی بنیاد رکھی، جس کے جاری رکھنے کی ذمہ داری بغیر محنت کیے آپ پر آ گئی ہے۔ آپ کو محنت نہیں کرنی پڑی، کوئی جد و جہد نہیں کرنی پڑی، خود بخود اللہ نے آپ کی ذمہ داری دے دیا کہ اسے قائم رکھو، اس کو چلاؤ۔ احباب جماعت کس حد تک اس میں اپنی مسائی کا حصہ ڈال سکتے ہیں یہ آپ کے نصیب کی بات ہے۔ میں کسی کو منت نہیں کرتا، نہ کسی کے آگے ہم ہاتھ جوڑتے ہیں کہ خدا کے لیے ادھر ہمارے ساتھ تعاون کرو، نہیں۔ میرا اور ہمارے ساتھیوں کا نظریہ یہ ہے، احباب جماعت کس حد تک اس میں اپنی مسائی کا حصہ ڈال سکتے ہیں یہ آپ کے نصیب کی بات ہے۔ آپ جتنا ڈالیں گے اتنا ہی آپ کا نصیب تھا، آپ نے ڈال دیا، حصہ ملا لیا، اور جتنا کوئی کردار ادا کرے گا
اس کے مطابق بلکہ اللہ جل مجدود سے بھی زیادہ اس کا اجر و ثواب عطا کریں گے۔ این سعادت بزور بازو نیست تا نبخشد خدائے بخشندہ، یہ کسی کی طاقت کا کام نہیں ہوتا، یا اللہ توفیق دیتا ہے، وہ سعادت دیتا ہے کہ اس سے کتنا کام لینا ہے، وہ خود آپ سے کام لے لے گا کہ اتنا کام، اتنا حصہ تم ڈالو، تمہیں میں اس میں لانا چاہتا ہوں۔ این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدا باشندہ۔ ہم آپ کو راستہ دکھا رہے ہیں کہ ادارے کی ضروریات کی طرف آپ توجہ مبذول فرمائیں۔ استفادے کے لیے ایک بہت بڑی لائبریری کا قیام وجود میں آ چکا ہے۔ استفادے کے لیے ایک بہت بڑی لائبریری کا قیام وجود میں آ چکا ہے۔ اس کی تزئین، اضافہ اور اس سے استفادہ اور اپنے اولاد کو اس طرح متوجہ کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے لائبریری قائم کر دی ہے، اس میں مکمل اسلامی کتابیں جمع ہیں، کتب تفاسیر، کتب احادیث، کتب فقہ، کتب رجال، کتب لغہ، کتب ادب، سب وہاں موجود ہے۔ اللہ کی توفیق سے ہر کوئی اپنی اپنی استعداد اور صلاحیت کے مطابق اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔ یہ پھر یہاں بھی وہی آپ کے نصیب کی بات ہے۔ طالب علم کی رہائش، اقامتی ضروریات، خورد و نوش، نصابی کتب کی دستیابی آپ کے فرائض میں داخل ہے۔ یہ ضروری کام ہے جو ہم نے وہاں کرنے ہیں۔ طالب علم کی رہائش، اقامتی ضروریات، خورد و نوش اور نصابی کتب کی دستیابی آپ کے فرائض میں داخل ہے۔ معلمین، مدرسین اور مربی حضرات کی ضروریات زندگی، احوال موجودہ کے ساتھ مطابق بنانا، یہ آپ کے فہم و فکر اور تدبر کا امتحان ہے کہ آپ اس امتحان میں کس حد تک پورے اترتے ہیں کہ ان معلمین، مدرسین اور مربی حضرات جو اپنا سارا وقت اس میں صرف کر دیتے ہیں، اتنا وقت ان کا نہیں بچتا کہ وہ مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حالات موجودہ کے مطابق آپ ان کے ساتھ کتنا تعاون کرتے ہیں، یہ آپ کے فہم کی بات ہے، آپ کی سمجھ کی بات ہے، ہم اس میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ احباب جماعت سے درخواست ہے کہ امور مہمہ میں اس ادارے کی انتظامیہ انجمن اہل حدیث اور مدرسین گرامی قدر کے معاون بنیں۔ ارشاد ربانی تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاسم والعدوان۔ اب تھوڑی سی رپورٹ سنا دوں۔ سال ہے گزشتہ کی طرح اس سال بھی دارالحدیث کے تحت پورے علاقے میں تدریس، واعظ، نصیحت، تعلیم قرآن حدیث مبارکہ اسلامی کتب کی نشر و اشاعت کی ذمہ داری احسن اسلوب سے سر انجام دی گئی۔ نیز وفاق المدارس سلفیہ کا 8 سالہ کورس درسن پڑھایا گیا۔ شہر کی مختلف مساجد میں بچوں کو قرآن پاک ناظرہ اور پڑھانے کا انتظام کیا گیا، جس کی یہ تفصیل ہے۔ یہ تفصیل آپ خود پڑھ لیں، میں مختصر بتاتا ہوں۔ 1036 بچے ہمارے پاس اس سال استفادہ کرتے رہے ہیں۔ 1036 قرآن پاک 126 بچوں نے ناظرہ پڑھا ہے اور 4-5 بچوں نے حفظ کیا ہے۔ فارغ ہونے والے علماء کرام 7 ہیں۔ یہ مختصر کارکردگی ہے۔ کل آمدنی جو پورے سال میں ہمارے پاس ہوئی وہ 51,50,000 اور 51,08,685 اور خرچ ہوا ہے 50,32,563۔ باقی بچ گئے ہیں 76,122 روپیہ۔ یہ ہمارے پاس اس سال میں موجود ہے۔ 51,000 شاید سرائکی والے کسی ساتھی کو پتہ نہ چلے، 51,08,685 آمد اور 50,32,563 یہ خرچ کی تفصیلات اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ اس سے علاوہ 60 لاکھ کے قریب لائبریری پہ خرچ آیا ہے، جس میں 35-36 لاکھ کے قریب بحر کے ایک ہی ساتھی نے خرچ کیا ہے۔ باقی کچھ جماعت کے لوگوں نے، کچھ ہم بحر کی جماعتوں سے لائے ہیں۔ 60 لاکھ خرچ ہوا ہے۔ 2 کمرے جس میں میرا اندازہ ہے 20-25 لاکھ خرچ آیا ہوگا لازماً، وہ محترمہ ڈاکٹر زبیدہ حافظہ اللہ نے، بیمار ہیں وہ آج کل، ان کے لیے شفا کی دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ عطا کرے۔
تو انہوں نے 2 کمرے بنوا دیے ہیں، وہ لائبریری کے ساتھ متصل ہی۔ یہ تقریباً 80 لاکھ کے قریب خرچہ تو لائبریری اور اس سے ملحقہ کمروں پہ ہو گیا ہے۔ 20 لاکھ جماعت کے چندے سے 20 لاکھ کے 6 مرلے پلاٹ لیا ہے۔ وہ اس کی عیدگاہ کی توسیع کے لیے ایک اور پلاٹ بھی وہاں مل رہا ہے، اگر جماعت ساتھ دے گی تو انشاءاللہ 5-6 مرلے کا پلاٹ ہے، وہ بھی لے لیں گے اگلے سال میں۔ اس سال 20 لاکھ کے قریب پیسے خرچ کر کے 6 مرلے کا پلاٹ لیا ہے، جو فی الحال تو کمرے کی شکل میں ہے، وہ بعد میں اس کو توسیع کر کے عیدگاہ میں شامل کر لیا جائے گا۔ اسی طرح مطبخ، تقریباً 300 بچے ایک ہی دفعہ کھانا میز کرسیوں پہ بیٹھ کے کھا سکیں، اس انداز کا مطبخ، مطعم جسے کہتے ہیں، کھانے کی جگہ، وہ تعمیر ہو رہی ہے، چھت تک پہنچ گئی ہے۔ اس میں DPC تک وہ ہم نے خرچ کیا مقامی طور پہ۔ لائبریری کا 2-2.5 لاکھ بچا ہوا تھا میرے پاس، وہ اس پہ لگا دیا ہے۔ DPC تک انہوں نے کہا ہم نہیں خرچ کرتے، تم خود خرچ کرو۔ اوپر جو ہے چھت تک اور باقی جو ہے اس کی تعمیر وغیرہ سارا بحر کا ساتھی خرچ کر رہا ہے، وہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی۔ اس میں بجلی، پانی، گیس، اس کی ترسیلات کے جملہ انتظامات وہ کہتے ہیں ہم نہیں کریں گے، یہ تم جماعت سے کراؤ۔ تو اس کے لیے میں ساتھیوں کو متنبہ کروں گا کہ آپ میں سے اگر ایک ساتھی کوئی بجلی وہاں فٹ کرا دے، کوئی پانی کا انتظام کرا دے، کوئی گیس کے تنصیبات مکمل کرا دے تو یہ باعث ثواب ہوگا۔ بچے وہاں ہمیشہ کھانا کھائیں گے، اور جو اس میں جتنا حصہ ڈال چکے ہوں گے ان کے مطابق اللہ کی توفیق سے کھانا کھانے میں اس کو حصہ ملتا رہے گا، ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ ہمارے کچھ اور ضروریات بھی ہیں جو ہم اخراجات کم کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو ہمارا ارادہ ہے کہ وہاں ہم چکی لگائیں، کیونکہ 500 من کے قریب دانہ پسواتے ہیں ہم سالانہ، 500 من کے قریب۔ اس میں خاصا کرایہ نکلتا ہے، دانے بھی، آٹا بھی بیچ میں سے لے لیتے ہیں وہ چکیوں والے۔ اس کے بجائے اگر ہم اپنی چکی لگا لیں تو اس اخراج سے ہم بچ جائیں گے۔ بجلی کا انتظام 3 فیس ہمارے پاس سولر کے صورت میں موجود ہے، اس میں تھوڑا سا اضافہ کرنا پڑے گا۔ سولر پر اس کو لگا دیں گے، اس میں ہمارا خرچہ نہیں آئے گا، بجلی سے جان چھوٹ جائے گی۔ میں ساتھیوں کو، انجمن والوں کو اس طرف متوجہ کروں گا کہ آپ ضرور اس کے لیے مہم چلائیں اور وہ چکی لگوانے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ پورے نظام کو، وہاں مدرسے کا جو نظام ہے، پورے نظام کو ہم سولر پہ لانا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی کچھ ہمیں مزید اخراجات کرنے پڑیں گے۔ اللہ رب کریم توفیق عطا کرے کہ یہ سارے منصوبے اللہ کی توفیق سے پورے ہو جائیں اور اللہ کے دین کا یہ کام آسانی کے ساتھ چلتا رہے اور ہر انسان اپنے اپنے انداز میں اس میں حصہ ڈالتا رہے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ جماعت کے بہت سے ساتھی، بچے بچیاں بیمار ہیں، ان کا ایک ایک کا نام کیا لوں؟ سب کے لیے جماعت دعا کرے، اللہ حکم الحاکمین انہیں شفا کامل عطا کرے، اور انشاءاللہ نماز کے بعد بھی دعا کریں گے۔ آپ اخلاص کے ساتھ آمین کہنا۔ اللہ رب کریم ہر طرح کی مصیبتوں سے ہمیں بچائے، بالخصوص یہ جو وبا آئی ہوئی ہے کرونا کی صورت میں، اس سے اللہ رب کریم ہم سب کو، تمام جماعت کو، بلکہ تمام مسلمانوں کو اس سے محفوظ کرے، پورے ملک کے لوگ اس سے محفوظ ہو جائیں، اللہ شفا کامل عطا کرے۔
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.